آج مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ ہے۔ یہ ہماری زندگی کے بہت اہم اور خوشگوار دنوں میں سے ایک دن ہے۔ دن گنے جاتے تھے دن جس کے لیے، ایسا دن ہے کہ جس کے لیے ہم دنوں کو گنا کرتے تھے کہ وہ کب وقت آئے گا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ دونوں حرم دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، ایک حرم مکہ اور دوسرا حرم مدینہ۔ دونوں شہر محترم ہیں، ان کا احترام ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں عبادت کریں تو 1,00,000 گنا ثواب۔ اس کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، جو بھی نیکی حرم میں رہ کر کریں گے ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جائے گا۔ حرم مکہ اور حرم مدینہ یہ دو ہی تو پوری دنیا میں شہر ہیں جن سے ہر مسلمان کا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ بمکہ بینی از توحید نور، بیسرب از حبیب اللہ ظہور، کہ مکہ میں تم دیکھو تو تمہیں توحید کا نور نظر آئے گا، اور اگر تم مدینہ میں دیکھو تو تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں مقام نظر آئے گا۔ گریں دو شہر ایمارا ندیدے، جدیدی گردری دنیا رسیدے۔ ایمان سے اگر تم نے ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں آ کے تم نے بھلا دیکھا ہی کیا ہے۔ ان بابرکت شہروں کو دیکھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں جلال کی تجلیات غالب ہیں، مدینہ منورہ میں جمال کی تجلیات غالب ہیں۔ جلال سے کیا مراد؟ اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی شان و شوکت، اس کی سطوت، اس کی ہیبت، وہ انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے بیت اللہ شریف میں حرم مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ دیکھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسجد حرام میں داخل ہوتے اس طرح کہ ان کے دل اللہ کی عظمت سے ڈر رہے ہوتے۔ اور یہ نارمل بات ہے کہ انسان کسی بادشاہ کے دربار میں جائے تو اس کا روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، انسان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا دربار ہے، یہ تو اس کا گھر ہے، تو یقیناً مسجد میں داخل ہوتے ہوئے انسان کے اوپر عظمت الہی کا غلبہ ہونا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت، بڑی بڑی جنگوں میں ہم نے آپ کو کبھی فضل ہوتے نہیں دیکھا، اتنے بہادر، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والے سے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں؟ لیکن مدینہ منورہ میں چونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ڈیرا ہے، وہاں پر جمال کی تجلیات غالب، محبوبیت کا عنصر غالب ہے۔ ان تجلیات کے اثرات آپ ماحول میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں آپ دکانوں پہ کوئی چیز لینے جائیں، آپ ان سے ریٹ کی دوسری تیسری بات کریں، وہ یلا کہہ دیں گے۔ اور مدینہ منورہ میں آپ جائیں تو وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ان کی باتوں میں بھی مٹھاس ہوگی، لہجے میں بھی مٹھاس ہوگی، تو ان کے اثرات وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ تاہم یہ دونوں شہر
شہر نبی ہیں. یہ دونوں شہر کیا ہیں؟ دونوں شہر کیا ہیں؟ شہر نبی ہیں. اس لیے کہ مکہ مکرمہ نبی علیہ السلام کا مولد ہے، ولادت کی جگہ، اور مدینہ منورہ نبی علیہ السلام کا مسکن ہے. یہ مولد نبی، وہ مسکن نبی. ادھر سے دین کی ابتدا ہوئی، وہاں پہ دین کی انتہا ہوئی. مکہ میں نبی علیہ السلام کے اجداد مدفون ہیں، مدینہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت مدفون ہیں. یہ خدا کا گھر کہلایا، وہ نبی علیہ السلام کا گھر کہلایا. اس شہر کو اللہ نے اپنے خلیل کے ہاتھوں سے بسا دیا، اس شہر کو اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے بسا دیا. تو دونوں شہر شہر نبی. یہ بابرکت شہر تجلیات والے شہر. ان شہروں میں ایک دن کا قیام، ایک رات کا قیام کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ یقیناً بڑا ہی خوش نصیب انسان. اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی توفیق سے اس نے ہمیں ان دونوں جگہوں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. چنانچہ ہم نے یہاں پر کچھ وقت گزارا. کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جی بھر کے عبادت کی، اور کچھ ہم جیسے ایسے کمزور تھے کہ جنہوں نے کچھ عبادت تو کی اور بقیہ کی حسرت دل میں رہی. تاہم وقت کسی کی انتظار نہیں کرتا، دن اور رات آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں. آج وہ وقت آ گیا کہ ہمیں پھر سفر کی روانگی ہے، لیکن ہم ایک ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، وہ بھی حرم. جس گنبد خضراء کا تصور ہم اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے، اور اپنے تصور کی آنکھ سے جسے دیکھا کرتے تھے، اللہ کی رحمت اور توفیق سے آج اس منظر کو ہم اپنی ظاہر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو یقیناً یہ ہماری زندگی کا بڑا پرائم وقت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 غنیمتیں ہیں، ان کی قدر کر لو. زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، اور فرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے. آج ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ 5 نعمتیں ایک وقت میں موجود ہیں. زندگی بھی موجود، جوانی بھی موجود، صحت بھی موجود، مال بھی موجود، فرصت بھی موجود. تو یہ ہماری زندگی کا پرائم وقت ہے. سوچیں کہ ہمیں کس قدر اس کی جو ہے وہ قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے، اس کو اویل کرنا چاہیے. زندگی کے اہم ترین وقتوں میں سے یہ وقت ہے. ہمارے اکابر ان جگہوں کی حاضری کے لیے تڑپا کرتے تھے، بلکہ سالوں دعائیں مانگتے تھے، اور سالوں دعائیں مانگنے کے بعد پھر جا کر کہیں ان کو یہ توفیق مل جایا کرتی تھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں اب عطا فرما دی. تو اس لیے ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے زیادہ حصہ پانے کی کوشش کریں، اور اس سفر کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کی کوشش کریں. وہ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا، میں بھی جانا ڈھوک رانجن دی نال میرے کوئی چلے. میں بھی جانا ڈھوک رانجن دی نال میرے کوئی چلے، کہ میں نے بھی اپنے محبوب کے گھر جانا ہے تو بھائی کوئی میرا بھی ساتھ دے اور میرے ساتھ مل کر چلے. الحمدللہ آج ہم ایک گروپ اور جماعت کی حیثیت سے وہاں جائیں گے، اور ہماری مثال تو ایسی ہے کہنے والے کی کہ جیسے علامہ اقبال نے لکھا، بئی پیری رہے یسرب گرفتم. اس بڑھاپے میں نے مدینہ کی راہ کو اختیار کیا، نواخاں از سرور عاشقانہ.
کہ میں سرور عاشقانہ کے ساتھ محبت میں اشعار پڑھتا جا رہا ہوں، جو عام مرغے کے در صحرا سرے شام، کشاید پر بفکر آشیانہ۔ میری مثال اس پرندے کی مانند ہے کہ صحرا میں جو سرے شام اپنے پر پھیلا کر اپنے گھونسلے کو ڈھونڈنے کے لیے منتظر ہوا کرتا ہے۔ تو بڑھاپے میں تو انسان یہی ہے، یہ آشیانہ ہے ہم سب کا، اور اس آشیانے کی تلاش میں آج ہم وہاں جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے یہ مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس جگہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سفر کیا حرمین کا، تو انہوں نے پنجابی زبان میں ایک عجیب نعت لکھی۔ فرماتے ہیں، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ یعنی آج مجھے اپنے محبوب سے ملنے کی جو چاہت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، کیوں میرا دل آج زیادہ اداس ہے۔ لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ میرے انگ انگ کے اندر آج بہت شوق اچھا ہے، آخر میری آنکھوں نے آج کیوں آنسوؤں کی جھڑیاں لگا لی۔ فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، کہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو نے اس نبی علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اس کی کیا حسن ہے، کیا کمال ہے، کیا شان ہے۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اے مہر علی، تو کہاں اور تیری ثنا کہاں، اور تیری گستاخ آنکھوں نے کہاں جا کے دل لگایا ہے؟ کہاں تو اور کہاں وہ محبوب خدا، ان کی شان اقدس۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تو بہرحال ہمارے اکابر نے اپنے جذبات کو الفاظ کے موتیوں میں پرویا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ہی عجیب بات فرمائی۔ فرماتے ہیں، ات میں مٹھڑی نت جان بلب، ات خوش وسدا وچ ملک عرب، ات دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں۔ ات دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب۔ ات میں مٹھڑی نت جان بلب، ات خوش وسدا وچ ملک عرب۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مدینہ طیبہ سے بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک منقبت لکھی، بہت عجیب۔ اس منقبت میں لکھتے ہیں، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شمار۔ کہ دل میں بڑی امیدیں ہوتی ہیں بندے کے، کہ یوں بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، یہ سبب بنے گا، وہ سبب بنے گا، مگر میرے دل میں جو سب سے بڑی امید ہے وہ کیا؟ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شمار۔ کہ مدینہ کے کتوں میں میرا نام بھی شامل کر لیا جائے، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرغو ماں۔ جیوں تو میں ان کے ساتھ پھروں،
اور مروں تو مدینہ ہی کے کیڑے مکوڑے ہی میری لاش کو کھا جائیں. اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو کتنی محبت تھی. چنانچہ جب ان کا قافلہ بئر علی پہ پہنچا، یہ شہر سے تھوڑا باہر، اب یار علی ایک جگہ ہے جہاں کنویں تھے، حضرت اللہ عنہ کی کچھ جگہ بھی تھی، وہاں سے اس وقت مدینہ طیبہ دور سے نظر آتا تھا. تو انہوں نے اپنے جوتے وہاں اتار دیے. بہت نرم و نازک بدن تھا. کسی نے کہا کہ حضرت نیچے پتھر ہیں، ننگے پاؤں چلیں گے تو یہ آپ کے پاؤں کو زخمی کر دیں گے. تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے جوتے نہیں پہن رہا، ممکن ہے کسی زمانے میں میرے محبوب اس طرف تشریف لائے ہوں تو آپ کے قدموں کے نشان پر میرا جوتے والا پاؤں نہ پڑ جائے. چنانچہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تو روضہ انور نظر آیا. تو روضہ انور کو دیکھتے ہوئے یہ شعر پڑھے: سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی. دیکھو کیا دعائیں مانگتے تھے کہ اس جگہ پر حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ شوق ابو ذر مل جائے اور وہ روح بلالی ہمیں بھی نصیب ہو جائے. چنانچہ مواجہ شریف حاضری ہوئی. جب سلام پڑھ کے باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ چہرہ بڑا منور تھا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آج تو چہرے پہ بڑا نور ہے. تو مسکرا کے شعر پڑھ دیا. فرمانے لگے میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ تھا، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ تھا، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. چنانچہ جب مدینہ طیبہ سے واپسی ہونے لگی تو روضہ انور پر نظر ڈال کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمانے لگے ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا. کیا محبت ہوگی. چنانچہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا دل میں بسا ہے شوق رہے یار کا حفیظ. حفیظ طائب کا شعر ہے. دل میں بسا ہے شوق رہے یار کا حفیظ، جائیں گے سر کے بل جو کبھی وہاں طلب ہوئے. اگر کبھی وہاں سے حاضری کا حکم ہوا تو ہم تو اپنے سر کے بل چل کے وہاں جائیں گے. تو اتنی محبت کے ساتھ ہمارے اکابر وہاں کا سفر کیا کرتے تھے، جو آج اللہ رب العزت نے ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی. کہنے والوں نے تو بہت کچھ کہا. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلی، جوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلی، جوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود. اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیں اللہ رب العزت نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. سچی بات یہی ہے، وہ رحمتوں کی جگہ، وہ برکتوں کے نزول کی جگہ ہے. بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں. وہ فضائے حرم دیکھنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہمارے اکابر بڑی محبت کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے، بلکہ کہنے والے نے تو کہا غم راہی نشاط آمیز ترکن،
فغانش را جنو آمیل ترکن بگیر سارباں راہ درازے مرا سوز جدائی تیز ترکن. اے میری اونٹنی کے لگام پکڑنے والے ساربان، ذرا لمبے راستے سے لے کر چلنا، مجھے جدائی کا جو یہ سوز ہے یہ عجب مزہ دے رہا. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. آج ہمیں اللہ رب العزت نے اس سفر پہ جانے کے لیے توفیق عطا فرمائی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدینہ طیبہ کے سفر کو محبت کے ساتھ کریں. پورا راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو دل میں یاد کرتے رہیں، ان کے بارے میں جو محبت بھرے اشعار ہوں وہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور دل میں یہ کہیں کہ خاک طیبہ از دو عالم بہترست، آنخنک شہرے کہ آنجا دل برست. وہ کیسا اچھا شہر ہے کہ جہاں میرا محبوب موجود ہے. اس پیاری جگہ پر ہماری حاضری ہوگی، لہذا یہ پورا سفر عاشقانہ سفر ہے. ایک جگہ علامہ اقبال عجیب شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تصور کی آنکھ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک اونٹنی کے اوپر سوار مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہوں. ساری رات کا سفر کرنے کے بعد میں نے اپنی اونٹنی سے یہ کہا، سحر با نا کا گفتم نرم تر رو. جب صبح کا وقت ہونے لگا تو میں نے اپنی اونٹنی سے کہا کہ تھوڑا آہستہ چل. سحر با نا کا گفتم نرم تر رو کہ راکب خستہ و بیمار و پیرست، کہ تیرا جو سوار ہے بہت بوڑھا، بیمار، تھکا ماندہ ہے. میں نے اپنی اونٹنی سے سحر کے وقت یہ کہا کہ تھوڑا آہستہ چل، تیرا سوار بوڑھا، بیمار اور تھکا ماندہ ہے. جب میں نے اونٹنی سے یہ کہا، قدم مستانہ زد چنداں کے گوئی بپایش ریگ ای صحرا حریرست. وہ کہنے لگی پاؤں زمین پر مار کے میں کیا کروں کہ اس صحرا کی ریت مجھے ریشم سے زیادہ نرم محسوس ہو رہی. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. جن کے دل میں وہ محبت ہوتی ہے وہ اس سفر کو اپنی زندگی کا ایک سہانا سفر محسوس کر کے اس کو اپنی زندگی میں قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو قیمتی بنائیں. دل میں یہ سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہے. کسی نے عجیب شعر لکھا، تیرا جب سامنا ہوگا تڑپ اٹھے گا دل میرا. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا جب سامنا ہوگا تڑپ اٹھے گا دل میرا، میری آنکھوں سے اشک غم مسلسل بہ رہا ہوگا. لپٹ کر تیرے دامن سے کہوں گا اپنی سب حالت، نہ جانے کس طرح مجھ سے بیان مدعا ہوگا. پتہ نہیں اس وقت ہم اپنے دل کے جذبات کو کیسے اپنے الفاظ کی زبان میں بیان کر سکیں گے. اسی لیے اس جگہ کے بہت آداب ہیں. کہنے والے نے کہا، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو. مواج شریف پہ حاضری کے آداب بتا دیے. آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ بے قاعدہ یا جنبش لب بے ادبی ہے. کیا شان ہے اللہ رے محبوب نبی کی، محبوب خدا ہے وہ جو محبوب نبی ہے. بجھ جائے تیری چھینٹوں سے اے ابر کرم آج، جو آگ میرے سینے میں مدت سے لگی ہے. مدت سے وہ جو سوز عشق کی آگ لگی ہے، آج اس
در کی رحمت کے چھینٹوں سے اللہ کرے کہ اس سوز کو بھی اللہ تعالی آرام نصیب فرما دے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ جب حاضری دیں تو یہ سوچیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی مبارک زندگی کے دن گزارے۔ خوشاب وقت مدینہ مقام تھا اس کا، خوشاب دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ ایک وقت تھا نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ ان کے گرد بیٹھتے ہوں گے، مجلس لگتی ہوگی، دین کی دعوت ہوگی، کیسی وہ محفل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آج انہی جگہوں پر ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا کرم فرمایا، اتنا احسان فرما دیا۔ لہذا اب مواجہ شریف کے بارے میں چند آداب ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے یہ کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے اتنا لمبا درود شریف پڑھنا مشکل ہو تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبان پر نسبتاً آسان ہے۔ بہرحال جو بھی درود شریف آپ کو اچھا لگے، بعض پڑھتے ہیں جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ، اور ایک بہترین درود شریف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں فرما اتنی کہ جتنا آپ چاہیں اور اتنی بار جتنی بار آپ چاہیں۔ اللہ، یہ عجیب جو ہے درود شریف ہے۔ اپنی اپنی محبت کی بات ہے، جہاں دل زیادہ متوجہ ہو بہرحال وہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب مسجد نبوی میں حاضری ہو تو داخل ہوتے ہوئے مسجد کی دعا پڑھے، اعتکاف نیت کر لے اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے۔ نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرے، اگر نماز کا انتظار ہو تو بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، تلاوت کر لے۔ مدینہ طیبہ کے قیام میں جتنا بھی قرآن مجید پڑھے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ کر کے بھیج دے۔ پھر جب یہ چاہے کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دوں تو ہمارے اکابر کا ایک معمول تھا کہ وہ حاضری سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اتری جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ کیا کرو۔ چنانچہ حضرت علی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور ساتھ ہی یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے امت کی آسانی کے لیے یہ حکم واپس لے لیا، مگر اپنی منشا تو بتا دی نا کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ چنانچہ ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا کہ وہ صدقہ کیا کرتے۔ صدقہ کے نام سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جہاں 1000 ریال صدقہ کہلاتا ہے وہاں 1 ریال بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ تعداد کی بات نہیں ہوتی، فلوس کی بات نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کے ہاں خلوص کی بات ہوتی ہے۔ جتنے اخلاص سے کوئی دے گا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ چنانچہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ہمارے گناہ بھی تو ہمارے سر پہ بلا ہے نا، یہ بھی تو ہمیں ڈر ہے نا کہ کہیں ہمارے گناہوں کے سبب کہیں اللہ کے محبوب ہم سے ناراضی نہ ہو جائیں۔ تو ہم صدقہ نیت سے دیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیجئے، ان گناہوں کو مٹا دیجئے، تاکہ جب ہم اللہ رب العزت کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوں تو آقا خوشی کے ساتھ ہمارے سلام کو قبول فرما لیں۔
اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بیرون ملک کا سفر کرتے اور پھر واپسی پہ مسجد نبی میں حاضری دینے لگتے تو کبھی 5,000 ریال فقراء میں تقسیم کرتے اور کبھی 10,000 ریال تقسیم کرتے اور پھر مسجد نبی میں جاتے تھے. تو بھائی اللہ نے ان کو تو شاہوں جیسی عظمت دی تھی، ان کے 10,000 صحیح اور ہمارے 10 ریال صحیح. تو جتنی دفعہ بھی حاضری دیں آپ 1 ریال کی بھی نیت کر لیں تو گویا عمل ہو گیا. اور اگر اس وقت مستحق کوئی بندہ نظر نہیں آتا تو نیت کر کے اپنے پیسے الگ کر دے کہ جب مستحق ملے گا میں ان کو دے دوں گا، مگر میں نے الگ کر لی. تو صدقہ کرنا حاضری سے پہلے یہ ایک فائدے مند عمل ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری قبول ہوگی، گناہوں کی معافی مانگیں. پھر جب مسجد نبی میں جائیں تو کوشش کریں اشراق کے وقت یا عشاء کے بعد ریاض الجنہ میں حاضری مل جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. چنانچہ اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اور وہاں سبز رنگ کا قالین ہے بچھا ہوا. مرد لوگ تو جب چاہیں جا سکتے ہیں، بعض مواقع پہ بھیڑ ہوتی ہے، تہجد میں بھی اتنی بھیڑ نہیں ہوتی، اور آج کل دن کے اوقات میں 10-11 بجے بہت وہاں آسانی کے ساتھ جگہ مل جاتی ہے، یا ظہر کے بعد آسانی سے جگہ مل جاتی ہے. رات کو عشاء کے بعد بھی جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر ریاض الجنہ میں نسبتاً آسانی سے نفل پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو ریاض الجنہ میں جا کے کچھ نفل پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ کے، صلاۃ الحاجت کے، شکرانے کے، جو بھی اپنی حاجات ہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنی، ان کے لیے نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے وہاں بیٹھ کے دعا مانگیں. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے تھے اور اکابر صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے. وہاں ہر جگہ پر، ہر انچ پر کسی نہ کسی صحابی کی پیشانی لگی ہوگی. ہر انچ اس جگہ کے اوپر کسی نہ کسی صحابی کی پیشانی ضرور لگی ہوگی. آج اس جگہ پر اللہ نے ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. تو جہاں اور بہت ساری دعا مانگے وہاں ایک دعا یہ بھی مانگنا نہ بھولیں، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا ٹکڑا کہا اور آپ نے مجھے زندگی میں یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. جب آپ نے دنیا کی جنت میں پہنچا دیا تو اللہ مجھے آخرت کی جنت سے محروم نہ فرمانا. اور ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا ایک مرتبہ تو اس کو نکالا نہیں جائے گا. تو جب اللہ نے ایک دفعہ وہاں پہنچا دیا، اے اللہ اب آخرت میں ہمیں محروم نہ فرمانا، ہمیں جنتی میں جگہ عطا فرما. تو یہ بھی ایک دعا ضرور مانگیے گا. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہونا. یہ وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام کا چہرہ انور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے، تو ہم درمیان میں سے گزرتے ہیں اس طرح کہ آپ کے چہرے انور کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اس جگہ کو مواجہ شریف کہتے ہیں کہ گویا چہرے انور کے سامنے آپ حاضر ہو رہے ہیں. اب وہاں پر جاتے ہوئے بہت ادب کا خیال رکھیں. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید بایزیدی جا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے نیچے ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے. یہاں آ کر جنید اور بایزید کا بھی سانس بند ہونے لگتا ہے ادب کی وجہ سے. اس جگہ پر ہم حاضری کے لیے جائیں گے. حضرت مولانا یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں تو پوری مسجد نبی ہی مواجہ شریف ہے.
وہ فرماتے تھے پوری مسجد نبی میں اس طرح وقت گزارو جیسے نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں. وہ تو یوں فرماتے تھے. اس لیے وہ کئی نمازوں میں جہاں نماز پڑھتے وہیں کھڑے ہو کر دروشی پڑھ کے وہاں سے واپس آ جاتے تھے. البتہ کبھی کبھی آگے بھی تشریف لے جاتے تھے. ہمارے اکابر کا معمول یہ رہا کہ باقی نمازوں میں تو جہاں نماز پڑھی واپسی ہونے تو وہیں کھڑے ہو کے درود پڑھ لیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور واپس آ گئے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ صبح اور شام آگے مواجہ شریف جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کر سکیں. تو صبح شام وہاں جا کر سلام پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مواجہ شریف پر جب حاضری ہو تو کم از کم 70 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر وہاں حاضری دے. 70 مرتبہ درود شریف پڑھنے، اگر زیادہ پڑھ لے تو اور بہتر ہے. وہاں حاضری دے اور وہاں جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھے. اب حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دور سے بیٹھ کر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو میرے قریب آ کر پڑھتا ہے تو اسے میں خود سنتا ہوں. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں وہاں پر درود شریف تو پھر کتنے ادب کے ساتھ ہمیں وہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہیے. چنانچہ کتابوں میں وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ سلام کیسے پڑھنا ہے. اس جگہ پر چونکہ حاضر ہیں محفل میں، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، ان الفاظ میں بھی اگر چاہیں تو ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. درود شریف پڑھیں، سلام عرض کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں. اور دعائیں مانگتے ہوئے ذرا چند باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، فاستغفر اللہ، اللہ کے سامنے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا الرحیما، یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پا لیتے. چنانچہ ہم اگر حاضری دیں گے تو اللہ کے نبی تو اب بھی نبی ہیں. ہم جب وہاں جا کر اپنے گناہوں پر استغفار کریں گے، ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس استغفار کی بنا پر اللہ کے محبوب بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے اور اس پر اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دیں گے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے. ایک بات اور بھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے کا سلام وہاں پر سنتے ہیں، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا. ہمارے استاد مولانا محمد اشرف شاد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ جب سلام پڑھ کے فارغ ہو جائے، دعائیں مانگے، تو پھر اپنے دل میں نیت کر لے کلمہ پڑھنے کی اور ذرا مناسب آواز کے ساتھ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ عرض کرے کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اب آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے. اور جس بندے کے ایمان پر قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی، اس بندے کا بیڑا پار ہو جائے. تو بہرحال وہاں جتنے بھی آدمی دعا مانگ سکے وہ دعا مانگے. صد شکر کے ہستے میان دو کریم، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. اللہ بھی کریم ہے اور رسول اکرم بھی کریم ہے. دو کریموں کے درمیان ہم موجود ہیں. الحمدللہ اللہ کی یقیناً ہم پر رحمت ہوگی. چنانچہ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا کہ اگر کبھی میں وہاں حاضر ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کے روضہ انور پر جا کر یہ شعر پڑھتا، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادرے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ طے کی ایک جوان لڑکی آپ کے سامنے آئی تھی
اور اس کے سر پر چادر نہیں تھی، تو آپ نے اپنی کملی مبارک، وہ جو نبوت کی چادر تھی، اس سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ آج آپ کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر ہے، اب آپ اپنی رحمت سے اس امت کے سر کو ڈھانپ لیجیے۔ تو واقعی سچی بات یہی ہے، ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مفلسانی آمدہ در کوئے تو، شیئن للہ الجمال روئے تو، دست بکشا جانب زنبیل ماں، آفری بر دست بر بازوئے تو۔ یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے لیے جانے کی توفیق نصیب ہوگی۔ میری سجدہ گاہ تیری زمین، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میری سجدہ گاہ تیری زمین، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تیرے نقش پا پہ میری جبیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے نقش پا ہوں گے نا کہیں، اور ان پر ہماری جبیں پڑے گی۔ ہاں، اس لیے ہم ذرا اندازہ کریں کہ کس جگہ پر اللہ رب العزت ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، تو وہاں اپنے دل کا غم نکال دیجئے۔ جیسے ماں کے پاس آ کے بچہ رو پڑتا ہے، سارا غم نکال دیتا ہے، شفقت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے۔ دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوں، اپنے دل کے غم وہاں کہہ لیں۔ بیٹیاں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے دل کی تمنا بیان کر دیتی ہیں۔ یہ امت کی بیٹیاں وہاں حاضری دیں گی تو یہ اپنے آنسوؤں سے اپنی دعاؤں کو لکھ ڈالیں۔ تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت کے محبوب کی طرف سے کیا رحمتیں ہوں گی، کیا مہربانیاں ہوں گی۔ کبھی آہ دل سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے۔ کبھی آہ دل سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے۔ یہ تمہارے غم کے چراغ تھے، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ تو جب دل میں محبت ہوگی تو یقیناً وہاں پر ایسے ہی انسان کا وقت گزرے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو فقیہ دار الہجرہ کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت گھوڑے دیے تھے، مال منال دیا تھا، مگر مدینہ طیبہ کے اندر گھوڑے پہ وہ سوار نہیں ہوتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا امام صاحب سے کہ حضرت آپ کے پاس گھوڑے بھی ہیں، مدینہ طیبہ میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے؟ تو فرمانے لگے کہ جس زمین پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک لگائے، مالک کو زیب نہیں دیتا، وہ گھوڑے کے سموں سے اس زمین کو پامال کر دے۔ اتنا ادب۔ چنانچہ جب قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تو حرم سے باہر جاتے اور وہاں پر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر واپس آتے تھے۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل باؤنڈری لائن پر بیٹھتے، ایک پاؤں ادھر ہوتا ایک پاؤں ادھر ہوتا، مگر فراغت حرم کے باہر ہوتی، اور پاؤں حرم میں اس طرح رکھتے کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو مجھے حرم میں مدینہ میں موت آ جائے۔ ایسی دل میں چاہت۔ ہمارے کتنے اکابر تھے جو سفر نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں حرم سے باہر موت آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا۔ تو تمنا رکھنی چاہیے۔ رب کعبہ سے کرینے کی دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی۔ ہمارے دل میں بھی ایک تمنا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے، اور میں جنت بقی میں آؤں گا، اور پھر اہل بقی میرے ساتھ اٹھیں گے، اور پھر یہ اٹھ کر اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حاضری دیں گے۔ تو اس بقی کی جگہ اللہ ہمیں بھی موت کے وقت نصیب فرما دے۔ یہ تمنا تو کم از کم ہر دل میں ضرور ہونی چاہیے نا، کہ اللہ رب العزت ایسی توفیق عطا فرما دے۔ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی آدمی کھانے کی دعوت کی دے تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔
بلکہ یوں سوچنا چاہیے کہ یہ دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہماری ہو رہی ہے۔ اس شہر میں جو دعوتیں ہو رہی ہیں گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ کرنے والا تو وہ بندہ ہے مگر اس کے دل میں خیال تو اللہ ڈال رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے شہر میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی اس طرح فرماتے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو، نماز قضا ہونے کا ڈر ہو یا مسجد نبوی کی نماز نہ مل سکتی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر بے شک انسان انکار کر دے، وگرنہ حتی الوسع انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مدینہ طیبہ کی کسی بھی بات کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کے گھر میں جھاڑو دینے والا یا آپ کے واش روم کی صفائی کرنے والا اگر آپ اس کو کسی وقت اپنے ڈرائنگ روم میں اور لیونگ روم میں بلا لیں اور وہ وہاں آ کر اعتراض کرنا شروع کر دے، یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں، آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے گیٹ آؤٹ، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم آ کے یہاں نکتہ چینیاں کر رہے ہو۔ ہماری حالت اس چوڑے چمار سے بھی گئی گزری ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے محبوب کے اس شہر میں جا رہے ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ وہاں جا کر ہم کسی بات کے اوپر اعتراض کریں۔ کوئی چیز قابل اعتراض نظر بھی آئے تو اپنی زبان کو بند رکھیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کر کمنٹس کرنے شروع کر دیتے ہیں، او جی یہ ہوتا ہے، او جی وہ ہوتا ہے۔ بھائی ڈر جائیں، ایسا نہ ہو کہ آئندہ حاضری کی توفیق ہی چھین لی جائے۔ اچھا یہ آتا ہے تو اعتراض کرتا ہے، آج کے بعد اس کو یہاں آنے ہی نہیں دینا، پھر کیا بنے گا بھائی؟ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی ناشتہ خریدنے کے لیے گیا تو اس نے صبح ہوٹل سے کوئی کھانا لیا۔ کھانے کے دوران ہوٹل والے نے اسے کہا بھائی دہی بھی لے لو۔ تو جب اس نے کہا نا کہ دہی بھی لے لو تو وہ کہنے لگا یار مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے۔ اب اپنی روانی میں یہ بات کر بیٹھا۔ رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلال میں فرمایا تم کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، لہذا یہاں سے چلے جاؤ۔ اب خواب ختم ہو گیا، یہ بڑا پریشان کہ کیا ہو۔ چنانچہ صبح علماء سے پوچھا، علماء نے کہا کہ بھئی ایسے کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کے بہت محبوب تھے، چچا تھے، دوست تھے، بھائی تھے، لہذا ان کی خدمت میں کچھ قرآن پڑھ کر پیش کرو اور وہاں جا کے دعا مانگو، ہو سکتے اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کر دے۔ چنانچہ وہ شہدائے بدر کی جگہ پر حاضر ہوا، وہاں بھی دعائیں مانگی، قرآن پڑھا، ایصال ثواب کیا۔ رات خواب میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، مگر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ دیکھ تجھے نبی علیہ السلام حکم فرما چکے ہیں کہ یہاں سے باہر چلا جا، اگر تو باہر نہیں نکلے گا تو تیرا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے، فوراً چلا جا یہاں سے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم وہاں کی کسی بھی چیز کے اوپر تنقید کریں، کوئی تنگی بھی پہنچ جائے تو خاموش رہیں، اس لیے کہ ہمیں وہاں حاضری کی اجازت مل جانا یہی ہماری اوقات سے بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم وہاں جا کر ادب کا خیال رکھیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ جب آپ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں یہاں پہنچا دیا تو اب اپنی رحمت سے اللہ ہمیں یہاں کی برکتوں سے بھی حصہ عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ بعض لوگ اپنے تصور کی دنیا میں مدینہ طیبہ کی محفلوں کے بارے میں اور فضا کے بارے میں سوچتے تھے اور لکھتے تھے۔ کسی لکھنے والے نے لکھا، کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی اس کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، جب بھی مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا،
مگر ایک شاعر نے تو اپنے دل کے جذبات کو عجیب انداز سے کہا. اس نے کیا لکھا؟ سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، سوچتا ہوں میں اس دور میں اگر پیدا ہوتا. یہ تو محبت کی بات ہے، چشم تصور میں بات کہہ رہا ہے. سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا. چاند ہوتا تیرے زمانے کا، حکم تیرے سے میں بٹا ہوتا. چاند ہوتا تیرے زمانے کا، حکم تیرے سے میں بٹا ہوتا. پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا. پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا. ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا. جہاں لگ محبوب آپ جاتے، میں بادل کا ٹکڑا بن کر آپ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جاتا. ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا. پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، میں کوئی کچا راستہ ہوتا. تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، میں کوئی کچا راستہ ہوتا. خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا. آپ چلتے میں خاک بن کے آپ کے پاؤں کو بوسہ دے رہا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس محبت کے ساتھ یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دیار محبوب کی اس حاضری کے بعد بقریت واپس اسی جگہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری مکہ مکرمہ کی اس حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں اجر اور بدلہ نصیب فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما. میرے مولا، مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ ہے، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ وہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اس محبوب کے در پر ادب کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. جی بھر کر وہاں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، دن رات کے اوقات میں رحمتیں برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما، بدعات سے محفوظ فرما، رسومات سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی پیاری سنتوں سے سجا، اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما. ہمارے اکابر نے جس محبت کے ساتھ یہ سفر کیا، اللہ ہمیں بھی یہ سفر ویسا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.